حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی۔ جس کی وہ ملکہ تھی، اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھیں۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر بیٹھی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخمی کر دیا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا۔ وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اس کا شکار کرے۔ تم شہ سوار ہو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اس آدمی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کہ اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی۔ وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ وہاں چشمہ تھا اور سبزہ زار تھا، درخت تھے اور پھولدار پودوں کی باڑیں تھیں۔ چاندنی رات تھی۔ شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے کہ انہیں بھاری پرکم قدموں کی دھمک سنائی دی۔ وہ شاہی محافظوں کے نرغے میں آ گئے تھے۔ اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے۔ ملزم نے کہا، شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے، اور محبت میں نے نہیں، شہزادی نے کی ہے۔ لے جاؤ اسے۔ شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا، رتھ کے پیچھے باندھ دو اور رتھ اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا۔ شہنشاہ ہرقل۔ ملزم للکار کر بولا، تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے۔ اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا۔ تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل، وہ چلاتا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ ہرقل، ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے۔ محبت کے اس مجرم کو ایک رتھ کے پیچھے باندھ دیا گیا اور 2 گھوڑوں کی رتھ دوڑ پڑی۔ محل سے شور اٹھا، شہزادی نے پیٹ میں تلوار اتار لی ہے۔ یہ خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تخت پر بیٹھا رہا۔ درباریوں پر سناٹا طاری تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ وہ سر جھکائے یوں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ملکہ کمرے میں آئی۔ ہرقل نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا۔ شگن اچھا نہیں تھا۔ ملکہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، صبح ہی صبح 2 خون ہو گئے ہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ ہرقل نے کہا،
میں شاہی خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ ملکہ نے کہا، سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے۔ اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے۔ اسے کسی نے دربار میں داخل ہونے نہیں دیا۔ مجھے اطلاع ملی تو وہ کیوں آیا ہے؟ ہرکل نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لایا ہے؟ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، ملکہ نے کہا۔ اندر بھجواؤ اسے، ہرکل نے کہا۔ ملکہ کے جانے کے بعد ایک ادیڑ عمر آدمی کمرے میں آیا۔ اس کے کپڑوں اور چہروں پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سلام کے لیے جھکا۔ تو نے محل تک آنے کی جرت کیسے کی؟ ہرکل نے شاہانہ جلال سے پوچھا۔ کیا تو یہ خبر کسی سالار یا ناظم کو نہیں دے سکتا تھا؟ یہ جرم ہے تو مجھے بخش دے، اس آدمی نے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا۔ تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا ہے؟ حمص سے 3 روز کے فاصلے پر، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستوں کو شام سے کچھ دور دیکھ لیا تھا۔ اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع بھی انہیں آئی تھی۔ رات کو ہرکل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی؟ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکارے؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا، نکل گیا۔ اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں۔ وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں۔ فوراً تیاری شروع کرو۔ ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شہنشاہ ہرکل، شام کی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسے آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مجھے سبق نہیں، مشورہ چاہیے، ہرکل نے کہا۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کریں۔ جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کی جان لے لی تھی، رومی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی۔ آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرکل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، اردشیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمص میں بیٹھے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں۔ مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں، لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ اردشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے، کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلوں کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پہ علاقہ فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرکل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اس طرح کے مشورے دیے اور ہرکل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقت اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے، لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرکل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے۔ آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرکل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے
اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمر بن العاص کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمہ سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر بن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہر اول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفرت تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب دو مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن جم نہ سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا لڑنا پڑا تو وہ یعنی عبیدہ رضی اللہ عنہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا کرنا پڑا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچیں جہاں مدینہ کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ سنایا جا چکا تھا کہ انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسنہ بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔